प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सरहदों पर तामीर होने वाली दीवारों के हवाले से। दुनिया भर की अगर हम बात करें तो बेशतर ममालिक अपनी सरहदों पर मजबूत दीवारें तामीर करते हैं, जिसका मकसद यकीनन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होता है या बैरूनी ताकतों की अमल दरामद या उनकी जो मुदाखलत होती है उस मुमलिकत के अंदर, उस रियासत के अंदर, उसको रोकना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमरीका की, तो अमरीका जैसे सुपर पावर मुल्क को आखिर क्या ज़रूरत पेश आई या उन्होंने क्यों कर ये ज़रूरत महसूस की कि मेक्सिको और अमरीका के दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार कायम की जाए जिससे मेक्सिको से अमरीका आने वाले गैर कानूनी तौर पर जो अवाम हैं, जो गैर कानूनी दाखिल होते हैं अमरीका में, उनकी आमदोरफ्त को कंट्रोल किया जा सके। साथ साथ जो जराइम पेशा अनासर अमरीका में अमन व अमान की सूरत हाल को मुतासर करते हैं, उस पर भी काबू पाया जा सके। जिस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका मेक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने का अपना मंशूर पेश किया था, उस पर अमल दरामद करके जहां बहुत से अमरीकियों के दिलों में अपना घर बनाया है, वहीं पर बेशतर ऐसे भी लोग मौजूद हैं मेक्सिको से अमरीका आने वाले जिनके लिए ये दीवार रुकावट का सबब बन रही है। बिलखुसूस वो लोग जो बेहतर तर्ज ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब लिए अमरीका आने की तगोदो में मसरूफ़ रहते हैं और इसके लिए वो अक्सर गैर कानूनी तरीके से भी अमरीका दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उनके लिए, उनके बच्चों के लिए मुस्तक़बिल में ये दीवार किस तरह से मज़ीद रुकावटें खड़ी कर सकेगी और मेक्सिको के लोग अमरीका और मेक्सिको के दरमियान तामीर होने वाली इस दीवार को क्यों कर रुकावट महसूस कर रहे हैं, इस पर हम आज कुछ बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं खुर्रम शहजाद। उनसे हम अमरीका मेक्सिको के दरमियान तामीर होने वाली इस दीवार पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। खुर्रम शहजाद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं दीवार मेक्सिको की, यानी अमरीका और मेक्सिको के दरमियान कायम होने वाली उस दीवार की जो यकीनन जहां बहुत से लोगों को हिफाजत फराहम करेगी, उनकी हिफाजत पर मामूर होगी, उनको गैर कानूनी सरगर्मियों से महफूज रख सकेगी, वहीं मेक्सिको से अमरीका आने वालों के लिए भी दुश्वारी का सबब बन रही है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या वजूहात मौजूद हैं अमरीका मेक्सिको की सरहद पर आखिर क्यों ज़रूरी समझता है किसी दीवार की तामीर, या वो ये क्यों ख्याल करता है कि यहाँ पर एक मजबूत बॉर्डर की सूरत में दीवार होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समरीन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अमेरिका के मामलात के ऊपर बात करने पे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2016 में वादा किया था कि मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर वो दीवार तमीर करेंगे, वहाँ से जो गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं वो अमेरिका आने की कोशिश करते हैं उनको रोकेंगे, जिनके अंदर ड्रग माफिया है, उसके अलावा जो दूसरे गैंगस्टर का उन्होंने जिक्र किया, रेपिस का जिक्र किया, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने दीवार का वादा किया जो उन्होंने पूरा करने की भरपूर कोशिश की। 3145 किलोमीटर जो बॉर्डर की, जो मेक्सिको अमेरिका का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है, जो 2030 तक सिर्फ 700 माइल्स जो हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो इस हवाले से इस दीवार की जो अहमियत थी वो एक पॉलिटिकल जो पोजीशन थी उसको मेंटेन करते हुए जो जिस मैंडेट को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब इस बॉर्डर के ऊपर शुरू से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, यहाँ पे जो गैंगस्टर्स हैं उनका आना जाना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ी तादाद में, तो मनशियात की यहाँ पे दुनिया की बड़ी मंडियों में से एक मंडी है। इसके अलावा जो जराइम पेशा अफराद हैं वो वारदात करके वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी जो एक अहम जो अहमियत है वो ये है कि वहाँ से फार्मर्स आते हैं। वहाँ पे अमेरिका में जो पूरे अमेरिका की जो लेबर है इस वक्त, तो बेशक वो कंस्ट्रक्शन में हो, बेशक वो दूसरे जो एग्रीकल्चर हो या दूसरी लेबर हो, जो इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस का भी बहुत हिस्सा है मैक्सिकन अमेरिकन,
تو جو بارڈر کی اس سیلف جو اہمیت ہے وہ شروع سے رہی ہے، لیکن اس کی جو ویزیبلٹی آئی اس کے اوپر، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پوزیشن مینٹین کی جو میکسیکن امریکنز کو ڈی گریڈ کرتے ہوئے 2016 میں، اور اسی بنیاد پہ وہ صدر بھی بنے، تو اس مینڈیٹ کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، جس طرح آپ جو ریزن بتا رہے ہیں جرائم پیشہ عناصر کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا جس طرح جو شرپسند عناصر میکسیکو سے امریکہ میں آتے ہیں، امن و امان کی صورتحال متاثر ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سرحد پر اس مضبوط دیوار کی تعمیر سے یہ عناصر امریکہ میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گے، یا غیر قانونی طور پر میکسیکو سے امریکہ ان کی آمد کا سلسلہ روکا جا سکے گا؟ اب تک کتنی کامیابی ثابت ہو سکی ہے اس دیوار کی تعمیر کے بعد ان عناصر کو روکنے میں؟ دیکھیں، یہ ایک دیوار ہے میکسیکو اور امریکہ کے درمیان، جو دیوار بنانے کی کوشش کی گئی، جو بارڈر کو مزید اسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا حال ویسا ہی ہے جیسے پاکستان افغانستان کی بارڈر کی جو پوزیشن ہے۔ یہاں پہ جرائم پیشہ افراد جو میکسیکو سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کی اس دیوار کے ساتھ دیوار بننے سے کوئی خاص فرق نہیں آئے گا۔ وہاں پہ لا انفورسمنٹ بھی ایک حد تک افیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کی جو حدود اربہ ہے، وہاں پہ جہاں پہ جو لینڈسکیپنگ ہے وہاں پہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ وہاں پہ 24/7 مانیٹرنگ کی جا سکے۔ دیوار بنانے کا مقصد جو تھا وہ وہاں ان چیلنجز ایریاز میں روکنے کا مقصد تھا، لیکن ایک دیوار جو ہے اس کا بھی لوگوں نے ورک اراؤنڈ نکال لیا، جو غیر قانونی تارکین وطن تھے، خاص طور پہ جو ڈرگ لارڈز اور ڈرگ مافیا کے جو گینگز تھے، انہوں نے تو فوری طور پہ ٹنلز بھی بنا لی اور انہوں نے فلائی اوورز بھی میکنزم بھی تیار کر لیے۔ تو اٹس سیلف جس مقصد کے لیے جرائم پیشہ افراد کو روکنے کے لیے اور جو انلیگل جو لوگ ایکٹیویٹیز تھے ان کو روکنے کے لیے، منشیات کو روکنے کے لیے، اسلحے کی جو ترسیل تھی اس کو روکنے کے لیے، یہ دیوار بالکل بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ جو اتنی لمبی ایک 3145 کلومیٹر کی جو بارڈر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو پوری ایک بریگیڈ، 2-3 بریگیڈ چاہیے ہوں گے فوج کے، جو رینجرز کے، جو وہاں پہ کام کریں اور وہاں پہ 24/7 مانیٹرنگ کریں، جس کا بہت بڑا آپ کو فائنینشیل جو برڈن پڑے گا۔ تو اس حوالے سے اس کی دیوار کی اتنی افادیت نہیں رہے گی۔ وہاں پہ جو پیٹرولنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑھائی، اس کے اندر بجٹ میں بہت اضافہ کیا، وہاں پہ ایجنٹ جو رینجرز جس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں، ان کی تعیناتی بہت بڑی تعداد میں کی، لیکن افیکٹولی اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی خاص امپرومنٹ نہیں آئی، بے شک وہ جرائم پیشہ افراد ہو، منشیات ہو، اسلحہ ہو، یا دوسری جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر ادویات بھی شامل ہیں، اور ہیومن ٹریفکنگ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ کوئی خاص امپرومنٹ اس دیوار کے حوالے سے اس بارڈر کے اوپر دیکھنے میں نہیں آئی۔ جب ہم دیواروں کی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں بیشتر ممالک کی ہمیں ایسی کئی مشہور دیواریں نظر آتی ہیں جو یقیناً کسی نہ کسی مقصد کے تحت تعمیر کی گئی ہوں، چاہے وہ دیوار چین ہو یا وہ دیوار برلن ہو۔ بات اگر ہم کرتے ہیں امریکہ میکسیکو سرحد پر قائم دیوار میکسیکو کی، تو آپ اس کو کتنا مختلف سمجھتے ہیں دنیا بھر میں تعمیر ہونے والی ان دیواروں سے جو دیگر ممالک اپنی سرحدوں پر تعمیر کرتے ہیں، یا دو ممالک کے درمیان ایک بارڈر کا تصور جس دیوار سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے، یعنی دیوار میکسیکو دیوار برلن سے کتنی مختلف ہے؟ جی بالکل، ان دونوں کا موازنہ بنتا نہیں ہے کہ جرمن میں جو دیوار برلن تھی وہ دو قومیں جو ڈیوائیڈ ہو چکی کہ ان کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ تھی۔ میکسیکو اور امریکہ شروع سے ہی علیحدہ رہے ہیں، ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کی عادات مکمل طور پہ مختلف ہیں۔ تو اس حوالے سے اس دیوار سے عوام کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ جو لوگ اس کو دیوار کے اوپر سیلیبریشن کر رہے تھے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ بنانا شروع کیا، تو ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ الائنس کی وجہ سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے۔ اٹس سیلف کہ اس دیوار کے ساتھ امریکی عوام کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جہاں کی جو معیشت ہے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جو ان کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، عوام کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، جو لوگ آتے ہیں، جرائم پیشہ افراد وہاں سے آتے ہیں، یہاں پہ کارروائی کر کے واپس جاتے ہیں، اس کے متعلق ان کو کچھ سکون ملا ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ عوام کے رویے میں، عوام کی رائے میں ان
حوالوں سے کوئی تبدیلی آئی ہو، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا جو دیوار بنانے کا، اس کے اوپر عوام کے اندر خوشی جو ان کی جس ابھی ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن کے اندر 72 ملین لوگوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ ڈالے، تو جو ان کا مینڈیٹ، جو ان کے جو سپورٹ بینک تھا جس کے اوپر وہ سٹینڈ کر رہے تھے، جو ان کا سپورٹ بیس تھا، جو ان کا اسٹرانگ ہولڈز تھے، وہاں پہ اس لوگوں نے اس چیز کو اپریشیشن کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انہوں نے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک شروعات تو کی، انہوں نے ایک کوشش تو کی، اس حوالے سے لوگوں کے اندر جو تھے وہ پازیٹیو جیسچر تھے. جبکہ جو ڈیموکریٹ پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل ویسٹ آف منی ہے، کہ یہ اس دیوار کی افادیت نہیں ہے، یہ ٹیکس پیئر کی منی کو ضائع کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو معاملات جیسے چل رہے تھے اس دیوار بنانے کے بعد وہ ویسے ہی چلتے جائیں گے، کیونکہ دیوار جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ایریاز کے اوپر بنائی جا رہی ہے. 31,345 کلومیٹر کے اوپر دیوار تعمیر نہیں کی جا رہی. تو اس حوالے سے ڈیموکریٹ پارٹی نے پوزیشن یہ مینٹین کی تھی کہ جب اگر ان کا پریزیڈنٹ آتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں عوام کی کہ عوام کے اس پر کیا اثرات آتے ہیں، تو یقیناً دیگر اور ممالک بھی ایسے ہیں جن پر یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے اثرات ہوں گے، اور جو ماضی میں ایسی دیواریں تعمیر کر چکے ہوں گے انہوں نے کیا سبق لیا اس بات سے، یا جو مستقبل میں ایسے مضبوط بارڈرز کی صورت میں دیواریں تعمیر کرنے کا پلان بنا رہے ہوں گے وہ بھی کچھ نہ کچھ ان سے سبق سیکھتے ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے، دیوار میکسیکو جو ایک مضبوط بارڈر کے طور پر اب سے کچھ عرصے میں باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آئے گی، اس کو کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکیں گے، اور دیگر ممالک کے یا دنیا اس دیوار کو کس نظر سے دیکھتی ہے، ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر یہ دیوار بن جاتی ہے، اگر اس دیوار کو مکمل 3145 کلومیٹر تک اس کو کھینچ لیا جاتا ہے، اس کو بنا لیا جاتا ہے، اس کے اوپر سیکیورٹی مکمل لگا دی جاتی ہے جیسے لگائی جانی چاہیے، تو اس کے امریکہ کی معیشت پہ اثر پڑے گا کہ یہاں جو سمگلنگ ہوتی ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، منشیات آتی جاتی ہے، کھلے آتے جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ویپنز کی جو بہت بڑی تعداد میں جو یہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے پورے امریکہ میں، اس کے اندر ڈراسٹکلی اس میں ہم تبدیلی دیکھیں گے. لیکن ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ اس دیوار کے ساتھ لوگوں کی فیملیز، لوگ صبح امریکہ میں آ کے کام کرتے ہیں، شام کو واپس جاتے ہیں. اسی طرح جو فارمرز ہیں وہ صبح کو آتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں کام کر کے. بچے جو بارڈر کے اوپر، جیسے پاکستان افغانستان بارڈر ہے، اسی طرح سے اس بارڈر کے اوپر بچے کھیلتے کھیلتے امریکہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ کے اپنے واپس گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو لوگوں کی فیملیز آپس میں اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان جو بارڈر کا کانسیپٹ ہے وہ پریکٹیکلی وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس حوالے سے جو اس کی افادیت ہے پوری دنیا کے اوپر، وہ امریکہ کی اکانومی کے اوپر اگر کوئی آئے گا، کوئی اثر آئے گا، تو پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر اثر آئے گا. تو اس حوالے سے پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دیوار کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو بائیڈن آ رہے ہیں، اور جو بائیڈن کی یہ پوزیشن تھی کہ وہ اس دیوار کو روکیں گے. اور اس حوالے سے اگر جو بائیڈن آتے ہیں اور وہ آ کے اپنا مینڈیٹ کو مینٹین رکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے جو 2030 تک جو اس وقت پروجیکٹس چل رہے ہیں اس دیوار کو کمپلیٹ کرنے میں، اس کو وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ روک سکتے ہیں، اور اس کی جو فنڈنگ ہے اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جو دیوار تھی یہ بیچ درمیان میں ہی کھڑی ہو جائے گی، اور اس کو مزید آگے نہیں بڑھایا جائے گا. تو اس دیوار کا اس حوالے سے فیوچر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات لیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار خرم شہزاد ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیوار میکسیکو کو۔ یہ مجھے بتائیے خرم شہزاد کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میکسیکو سے امریکہ لوگ آتے ہیں تو یقیناً دنیا کے ہر باشندے کا یہ حق ہے کہ وہ بہتر سے بہتر طرز زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھنے کی تگ و دو میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو ایک ایسا سپر پاور ملک جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش مہیا ہے، ان کی عوام کو ہر طرح کی فیسلٹیز ملتی ہیں، شاید انہی تمام تر وجوہات کی وجہ سے میکسیکو کے لوگ بھی امریکہ آنے چاہتے ہوں اور وہ شاید غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہوں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزنز موجود ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہیں گے یا کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میکسیکو کے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر یعنی اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ وہ قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں یا قوانین کو پامال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا سوچتے ہوئے امریکہ آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ جی، جو میکسیکن امریکنز ہیں، اسپینش سپیکنگ امریکنز جو ہیں، ساؤتھ امریکہ کے جو امریکن اس وقت جو پاپولیشن ہے امریکہ میں وہ 17% ہے امریکہ کی پوری آبادی کا۔ ان کے سینیٹرز بھی ہیں، ان کے کانگریس مین بھی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کی لابی بہت سٹرونگ ہے امریکہ میں، تو ان کا انفلوئنس امریکن پالیٹکس میں، امریکن اکانومی میں اور امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے، بیوروکریٹک انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر بہت افیکٹو ہے ان کا۔ تو جو لیگل لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پڑھائی کے لیے آتے ہیں، جاب کے لیے آتے ہیں، اسکل ورکر یہاں پہ جو آتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت امریکہ میں موجود ہے۔ جو لوگ انلیگل طریقے سے آتے ہیں، جس کے اندر جو گینگسٹرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، جو ویری ہارڈ ورکنگ جو میکسیکن امریکن ہیں، جو آپ کو سڑکوں پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو آپ کو لینڈسکیپنگ پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو فارمنگ، امریکہ کی بہت بڑی فارمنگ کی منڈی ہے وہاں پہ آپ کو وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ ان کا یہاں پہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ویزا نہیں ملتا، تو وہ دوسرے انلیگل طریقے جو ہیں وہ صحراؤں سے آتے ہیں، دریا سے آتے ہیں، سمندر سے آتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ بہت کئی دنوں تک چل کے آتے ہیں، تو وہ ان کا جو انلیگل اس وجہ سے کہ وہ ویزا نہیں حاصل کر پاتے، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جہاں پہ جیسے کمبوڈیا کی اگر بات کرتے ہیں، اگر آپ میکسیکو کی بات کرتے ہیں، اگر اسی طرح سے آپ کولمبیا کی بات کرتے ہیں، کولمبیا از ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ، اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو گروپس کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو فیملیز وہاں پہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے جان چھڑا کے امریکہ آیا جائے، تو وہاں پہ جو پرسیکیوشن کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ٹارگٹ کلنگ کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے لوگ بجائے اس کے کہ ایمبیسی جائیں اور وہاں پہ اسٹرگل کریں، وہ اس طرح سے وہ انلیگل چینلز کے ذریعے، انلیگل راستوں کے ذریعے وہ امریکہ آتے ہیں اور پھر وہاں یہاں پہ آ کے وہ اس معیشت کا حصہ بنتے ہیں۔ تو ان میں سے میجارٹی لوگ ہیں وہ ویری ہارڈ ورکنگ، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ اپنے فیملیز کو اسٹیبلش کریں، یا ان کے بچے یہاں پہ امریکن سسٹم میں ایجوکیشن حاصل کریں تاکہ اس نہ صرف امریکہ میں پوری دنیا میں وہ ہے وہ اسٹیبلش ہو سکیں۔ تو انلیگل موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کے پاس ان کے ہوم کنٹری میں انف چوائسیز نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں ان کو ایک غیر قانونی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے امریکہ آنے کے لیے۔ کچھ پالیسیز بھی متعارف کروائی گئی ہیں اس سلسلے میں ان لوگوں کے لیے جو غیر قانونی طور پر میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جو نو عمر بھی ہوتے ہیں، کم عمر بھی ہوتے ہیں، بالغ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ قوانین اس طرح کے پیش کیے گئے ہیں۔ کس طرح کی پالیسیز ہیں اور ان بچوں کو والدین سے جو علیحدہ حراستی مراکز میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ امریکہ کی جانب سے قانون موجود ہے، اور ان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے کہ ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں سمرین، اس کو میں مکمل پولیٹیکل ایک وکٹمائزیشن سمجھوں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو میڈیا ٹرائل کیا گیا اس حوالے سے کہ بچوں کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے جیسے اوباما کے دور میں سب سے زیادہ اس کے کرائسس ہے، اوباما نے میس ڈیپورٹیشن کی اور انہوں نے اسی طرح سے جو بچے تھے ان کو علیحدہ کیا گیا، کیونکہ بچوں کو اسی جگہ پہ جہاں پہ اڈلٹس ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں رکھا جاتا، ان کو مختلف جو شیلٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے۔ اب ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ان کو پیرنٹس کے ساتھ یونائٹ کیسے کیا جائے گا؟ اگر بچے امریکن سٹیزن ہیں تو وہ یہاں پہ رہ جائیں گے، پیرنٹس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک فیکٹ ہے امریکن امیگریشن کے قانون کا کہ جو اڈلٹس ہیں ان کو بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے لا کے مطابق اگر وہ غیر قانونی ہے اس کو وہ پکڑا گیا ہے کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں، یہاں پہ امریکہ میں تو اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ امریکہ میں کسی بندے کو آپ یہاں پہ شہر میں
जैसे जैसे आप वाशिंगटन में हैं, मैरीलैंड में और न्यूयॉर्क में हैं, तो आपको कोई पुलिस वाला रोक के आपका स्टेटस, इमिग्रेशन स्टेटस नहीं पूछ सकता। अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, जैसे किसी ने चोरी की या किसी ने डकैती डाली, किसी ने कत्ल किया, तो वो तब इमिग्रेशन जो है वो उसका चेक किया जाता है कि इसका स्टेटस क्या है। अदर देन दैट ये नहीं देखा जाता। उस हवाले से प्रेसिडेंट ओबामा ने मैस डेपोटेशन की। प्रेसिडेंट ओबामा ने सैकड़ों जो फैमिलीज थी, बल्कि हज़ारों फैमिलीज़ को सेपरेट किया। उस वक्त मीडिया बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमिग्रेशन के ऊपर, मैक्सिको और स्पेनिश स्पीकिंग के ऊपर और ख़ासतौर पर मुस्लिम बैन के ऊपर जो उन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन की, उसके ऊपर उन्होंने इक़दाम किए, तो उस वजह से सारा मीडिया जो है उन्होंने हर चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर ये फैमिली से बच्चों का सेपरेट होना भी सामने आ गया। अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर बच्चे सिटीज़न हैं, अंडर एज हैं, तो उनको जो शेल्टर्स हैं, जो स्पेशल शेल्टर्स हैं, वहाँ पे भेज दिया जाता है। अडल्ट्स की सूरत हाल ये है कि उनको अगर वो गैर कानूनी तौर पे हैं, अगर उनके पास ग्रीन कार्ड है और 1 साल से ज़्यादा की कैद हो गई है, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर वो वैसे ही इलीगल है और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो उनको मुकम्मल तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक शुरू से ही ये एक कानून रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको कोई नया इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन चूँकि मीडिया प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो अब ये देख रहे हैं कि उन बच्चों को फैमिलीज़ कुछ एक एक्सेप्शंस के साथ जिनके बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, उनको फैमिलीज़, उनके पेरेंट्स को किसी स्पेशल स्टेटस के साथ रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब तक तो हमने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी डिस्कस कर ली, लेकिन जब हम बात करते हैं अमेरिका के नौमंतखब सदर जो बाइडन की, तो जो बाइडन दीवार मैक्सिको के बारे में क्या राय रखते हैं, उनका क्या ख्याल है? आया कि मैक्सिको से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले या मैक्सिको से बड़ी तादाद में वो बाशिंदे जो हिजरत करके अमेरिका में सकूनत इख्तियार करने की गर्ज से आते हैं, उनके लिए जो बाइडन के मंशूर में क्या कुछ मौजूद है? क्या वो कुछ तब्दीली लेकर आते हैं या वो ट्रंप की ही इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे? जी, जो बाइडन का इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे एक पोजीशन उन्होंने पहले दिन से मेंटेन की हुई है कि वो इस दीवार को एक पैसे का ज़िया समझते हैं कि ये एक पैसा ज़ाया करने वाली मशीन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उनको वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, अपनी सपोर्ट के ज़रिए अगर वो हासिल कर सके, तो इसकी फंडिंग को रोकेंगे, इस प्रोजेक्ट को रोकेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2030 तक इसकी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया हुआ है, लेकिन अब जो बाइडन आगे हैं, अब वो जीत चुके हैं, इनकी इस वक्त ट्रांजिशन चल रही है, तो इस दीवार का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा कि जितनी बन गई है वहीं पे इसको रोक दिया जाएगा, इसकी फंडिंग रोक दी जाएगी, और इसके जो इस फंडिंग के लिए जो पैसे एलोकेट किए गए थे उनको वापस फेडरल के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसी कंस्ट्रक्शन के हवाले से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो बाइडन और डेमोक्रेट पार्टी की बड़ी स्ट्रिक्ट इस बारे में पॉलिसी है कि के पहली बात तो कि मैक्सिकन अमेरिकन को ओवरऑल रेपिस्ट कहना गलत है, उनको जराइम पेशा अफराद कहना गलत है, उनको चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो माफियाज हैं वो कहना गलत है, उनको मनशियात के माफिया कहना गलत है। उनका ये कहना है, जो बाइडन और डेमोक्रेट पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये एक ब्रॉडली आपने सारे एक बड़ा पेंट ब्रश लेके सारे को पेंट कर दिया, ये गलत है। उसमें यकीनन बुरे अफराद मौजूद हैं, जिनके गैंग भी मौजूद हैं, वहाँ पे मनशियात के मसाइल भी हैं, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी हैं और असला के भी मसाइल हैं, लेकिन सारे लोग इस तरह बुरे नहीं होते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुकम्मल तौर पे उन्होंने एक डिफरेंट जो बाइडन ने पॉलिसी अपनाई हुई है, और उसी हवाले से अब अमेरिका के अंदर ये आम राय है कि इस दीवार का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जो बाइडन ने आते ही जब मामला संभालेंगे तो विदिन 100 डेज़ हो सकता है इसकी फंडिंग को रोक के इसके मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर डार्क कर दें। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बात कर रहे थे दीवार मैक्सिको के हवाले से, और बात कर रहे थे अहम ममालिक के दरमियान मौजूद उन दीवारों के हवाले से जिनको जो है एक मजबूत बॉर्डर की सूरत में देखा जा रहा होता है, और सरहदें मजबूत करने के ही हवाले से ये दीवारें तामीर की जा रही होती हैं। दो ममालिक के दरमियान तामीर होने वाली ये दीवारें इन ममालिक के बाशिंदों पर क्या असरात छोड़ती हैं और इसकी क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, इस पर हमने कुछ बातचीत की। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।